دنیا کا سب سے محفوظ سمجھا جانے والا جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر کی تہ میں چلا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ جہاز کیسے ڈوبا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور تیاری کے باوجود آخر ایسی کون سی غلطیاں ہوئیں جنہوں نے ہزاروں جانیں لیں۔ آج ہم ٹائٹینک کی مکمل اور حقیقت پر مبنی کہانی سمجھیں گے، بغیر مبالغے، بغیر فلمی رنگ کے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ 1912 میں جب ٹائٹینک بنایا گیا تو اسے صرف ایک جہاز نہیں بلکہ انسان کی ٹیکنالوجی اور طاقت کی علامت سمجھا جا رہا تھا۔ اس وقت دنیا صنعتی انقلاب کے زیر اثر میں تھی۔ نئی مشینیں، بڑے کارخانے اور سمندری سفر میں تیزی آ رہی تھی۔ برطانیہ کی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا مسافر بردار جہاز بنائے گی جو نہ صرف بڑا اور خوبصورت ہو بلکہ سب سے زیادہ محفوظ بھی ہو۔ اسی سوچ سے RMS ٹائٹینک وجود میں آیا۔ یہ جہاز شمالی آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ ہارلینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ میں بنایا گیا اور اسے بنانے میں تقریباً 3 سال لگے۔ لمبائی تقریباً 882 فٹ، اونچائی کئی منزلہ عمارت جتنی، اور اس زمانے کے لحاظ سے حیرت انگیز سہولیات اس میں موجود تھی۔ ٹائٹینک کو انسنکیبل یعنی ناقابل غرق کہا جانے لگا کیونکہ اس کے اندر واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے۔ خیال یہ تھا کہ اگر جہاز کے کسی حصے میں پانی بھر بھی جائے تو باقی حصے اسے تیرتا رکھیں گے۔ یہی اعتماد بعد میں غرور میں بدل گیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور شاید یہی یقین کچھ بڑی غلطیوں کی وجہ بھی بنا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ یہ انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ٹیمپٹن سے نیو یارک جا رہا تھا۔ راستے میں شیخ بوگ، فرانس اور کوئنز ٹاؤن یعنی آج کا کوپ آئرلینڈ سے بھی مسافر سوار ہوئے۔ اس جہاز پر تقریباً 2200 کے قریب لوگ تھے، جن میں امیر ترین تاجر، صنعت کار، عام مسافر اور بہتر زندگی کے خواب لے کر امریکہ جانے والے غریب خاندان بھی شامل تھے۔ جہاز کے اندر طبقاتی فرق واضح تھا۔ فرسٹ کلاس میں شاہانہ کمروں، بہترین کھانے اور تفریحی سہولیات تھی، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافر نسبتاً سادہ حالات میں سفر کر رہے تھے، مگر پھر بھی اس زمانے کے دوسرے جہازوں سے بہتر سہولیات تھی۔ شروع کے چند دن سفر بالکل معمول کے مطابق رہا۔ موسم صاف تھا اور سمندر پرسکون، لیکن اسی دوران کئی دوسرے جہازوں نے ٹائٹینک کو برفانی تودوں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ بھیجی۔ اس زمانے میں ریڈیو نیا نظام تھا اور بعض پیغامات کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی یا وہ تاخیر سے پہنچے۔ کچھ ماہرین کے مطابق جہاز کی رفتار بھی کم نہیں کی گئی کیونکہ کمپنی چاہتی تھی کہ پہلا سفر ریکارڈ وقت میں مکمل ہو اور میڈیا میں تعریف ملے۔ 14 اپریل 1912 کی رات تقریباً 11:40 پر اچانک لک آؤٹ نے آگے برفانی تودا دیکھا۔ فوراً کپتان ایڈورڈ سمتھ کو اطلاع دی گئی۔ جہاز کا رخ بدلنے اور رفتار کم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراؤ کوئی دھماکے جیسا نہیں تھا بلکہ ایک لمبی خراش کی طرح تھا جس نے جہاز کے کئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچایا۔ شروع میں کئی مسافروں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کچھ خطرناک ہوا ہے۔ جب انجینئرز نے نقصان کا جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ جہاز کو بچانا ممکن نہیں۔ پانی تیزی سے اندر داخل ہو رہا تھا اور کمپارٹمنٹس کی حد سے زیادہ تعداد متاثر ہو چکی تھی۔ اب اصل مسئلہ سامنے آیا، لائف بوٹس بہت کم تھی۔ جہاز میں تقریباً نصف لوگوں کے لیے ہی کشتیاں موجود تھیں، کیونکہ اس وقت کے قوانین جہاز کے وزن کے حساب سے لائف بوٹس لازمی قرار دیتے تھے، مسافروں کی تعداد کے حساب سے نہیں۔ ابتدا میں کچھ لوگ جہاز چھوڑنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ انہیں اتنا یقین تھا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ وقت گزرتا گیا، پانی اوپر آتا گیا، خوف بڑھتا گیا۔ وومن اینڈ چلڈرن فرسٹ کا اصول اپنایا گیا، مگر افراتفری بھی ہوئی۔ فرسٹ کلاس کے کئی لوگوں کو پہلے موقع ملا، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو بعض جگہوں پر راستہ تلاش کرنے میں مشکلات ہوئیں۔ یہ پہلو آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ رات تقریباً 2:20 پر ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ کر مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔
برفیلے پانی میں گرنے والے اکثر لوگ چند منٹ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے کیونکہ درجہ حرارت انتہائی کم تھا۔ تقریباً 1500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ تقریباً 700 کے قریب بچ سکے۔ قریب موجود جہاز RMS کارپیتھیا نے ڈسٹریس سگنل سن کر مدد کی اور زندہ بچ جانے والوں کو اٹھایا، مگر وہ کچھ دیر بعد پہنچا۔ اگر ریسکیو جلد ہوتا تو شاید مزید لوگ بچ جاتے۔ اس سانحے کے بعد پوری دنیا میں سمندری قوانین بدل دیے گئے۔ لائف بوٹس کی تعداد بڑھانے، مسلسل ریڈیو نگرانی اور آئس برگ مانیٹرنگ جیسے اقدام لازمی قرار دیے گئے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد کئی تحقیقات ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے کمپنی کی جلد بازی، کچھ نے کپتان کے فیصلوں، کچھ نے ٹیکنیکل خامیوں اور کچھ نے انسانی غرور کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سازشی نظریات بھی سامنے آئے، مثلاً انشورنس فراڈ یا جہاز کی تبدیلی والی کہانیاں، مگر مستند شواہد ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ آج بھی ٹائٹینک صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سبق سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر جائے، قدرت کے سامنے انسان ہمیشہ محتاط رہنے کا محتاج ہے۔ 1985 میں سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہوا جس نے کئی سوالوں کے جواب دیے، مگر اس سانحے کی جذباتی گہرائی آج بھی ویسی ہی ہے۔ ٹائٹینک کی کہانی انسانی امید، غرور، غلط فیصلوں اور تقدیر کے پیچیدہ امتزاج کی داستان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صدی گزرنے کے باوجود یہ واقعہ تاریخ، تحقیق اور فلموں میں زندہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد اصل کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی کہانی شروع ہوئی، زندہ بچ جانے والوں کی، ان کے صدمے کی اور دنیا بھر میں اٹھنے والے سوالوں کی۔ جب RMS کارپیتھیا نے زندہ بچ جانے والوں کو اٹھایا تو کئی لوگ شدید ذہنی صدمے میں تھے۔ کچھ نے اپنے عزیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھا تھا، کچھ نے برفیلے پانی میں چیخیں سنتے ہوئے پوری رات گزاری۔ نیو یارک پہنچنے پر میڈیا، رشتہ داروں اور حکام کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اتنا بڑا جہاز ڈوب کیسے گیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی کہانیاں بہت مختلف تھیں۔ فرسٹ کلاس کے کچھ مسافر نسبتاً محفوظ نکل آئے کیونکہ انہیں پہلے کشتیوں تک رسائی ملی، جبکہ تھرڈ کلاس کے کئی مسافر راستے تلاش کرتے رہے اور وقت ضائع ہو گیا۔ مثال کے طور پر مارگریٹ براؤن، جنہیں بعد میں انسنکیبل مولی براؤن کہا گیا، وہ نہ صرف خود بچیں بلکہ کشتی میں بیٹھ کر دوسروں کو حوصلہ دیتی رہیں اور واپس جا کر مزید لوگوں کو بچانے کا مطالبہ بھی کرتی رہیں۔ دوسری طرف کئی خاندان مکمل طور پر ختم ہو گئے جن کی کہانیاں بعد میں اخبارات میں آئیں اور لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو کئی اہم غلطیاں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے لائف بوٹس کی کمی، پھر آئس برگ وارننگز کو سنجیدگی سے نہ لینا اور جہاز کی رفتار کم نہ کرنا۔ کچھ افسران نے کہا اگر رفتار کم ہوتی تو شاید جہاز بچ جاتا یا نقصان کم ہوتا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ بائنوکولرز لک آؤٹ کے پاس نہیں تھے کیونکہ چابی غلطی سے ایک افسر کے پاس رہ گئی تھی جو سفر سے پہلے جہاز چھوڑ گیا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات بھی بعد میں بڑی بحث کا موضوع بنی۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں نے الگ الگ انکوائری کی، نتیجے میں کئی نئے قوانین بنے۔ اب ہر جہاز پر اتنی لائف بوٹس ہونا لازمی قرار دیا گیا جتنے مسافر ہوں۔ ریڈیو آپریٹر کو 24 گھنٹے موجود رکھنا ضروری ہوا اور نارتھ اٹلانٹک میں آئس برگ پیٹرول شروع کی گئی تاکہ آئندہ ایسے حالات روکے جا سکے۔ یہی ٹائٹینک کا حادثہ صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ سمندری حفاظت کے نظام میں بڑی تبدیلی کا سبب بھی بنا۔ ایک اور دلچسپ پہلو میڈیا اور عوامی رد عمل تھا۔ شروع میں کئی اخبارات نے غلط خبریں دیں کہ سب محفوظ ہیں کیونکہ مکمل معلومات فوری نہیں تھی۔ جب اصل حقیقت سامنے آئی تو دنیا بھر میں صدمہ پھیل گیا۔ اس وقت یہ حادثہ جدید دنیا کے اعتماد کو ہلا دینے والا واقعہ سمجھا گیا کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی ہر خطرے پر قابو پا چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک کی کہانی ادب، فلموں اور تحقیق کا حصہ بنتی گئی۔ خاص طور پر 1997 کی فلم ٹائٹینک نے اس حادثے کو نئی نسل تک پہنچایا۔ اگرچہ فلم میں کچھ کردار فرضی تھے مگر اصل سانحہ اور ماحول حقیقت پر مبنی تھا۔ اس فلم کے بعد نئی تحقیق بھی بڑھی
और लोगों की दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। 1985 में अमेरिकी मुहक्किक रॉबर्ट बेलार्ड और इसकी टीम ने बहरे ओकियानूस की गहराई में तकरीबन 12,000 फुट नीचे टाइटैनिक का मलबा दरियाफ्त किया। जहाज 2 हिस्सों में टूटा हुआ मिला और आसपास मुसाफिरों की अशिया जैसे जूते, बर्तन और जाती सामान भी पाया गया। इस दरियाफ्त ने साबित किया कि हादसे के कई अंदाजे दुरुस्त थे, मगर कुछ नई बातें भी सामने आईं, जैसे जहाज के टूटने की असल शक्ल। आज टाइटैनिक को सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात, टेक्नोलॉजी और गरूर और कुदरत की ताकत के सबक के तौर पर देखा जाता है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि तरक्की जरूरी है, मगर एहतियात इससे भी ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी गलती, एक नजरअंदाज किया गया वार्निंग सिग्नल या एक गलत फैसला कभी कभी हजारों जिंदगियां बदल देता है। टाइटैनिक के हादसे के बाद एक और चीज भी शुरू हुई, साजिशी नजरियात और अफवाहें। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। एक मशहूर नजरिया ये है कि असल में टाइटैनिक नहीं बल्कि इसका बहन जहाज ओलंपिक डुबोया गया ताकि इंश्योरेंस हासिल की जा सके। लेकिन माहिरीन और तहकीक करने वालों की अक्सरियत इस नजरिए को मुस्तरद करती है, क्योंकि जहाज के मलबे और रिकॉर्ड से वाज़ेह होता है कि वो वाकई टाइटैनिक ही था। फिर भी ये नजरियात इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा लोगों को हमेशा सवाल करने पर मजबूर करता है। असल हकीकत यह है कि टाइटैनिक किसी एक गलती से नहीं डूबा, बल्कि कई छोटी बड़ी गलतियों के मजमूए से यह सानहा हुआ। रफ्तार ज्यादा थी, आइसबर्ग वार्निंग्स को मुकम्मल अहमियत नहीं दी गई, लाइफ बोट्स कम थीं और इवैक्यूएशन का निज़ाम मुकम्मल तैयार नहीं था। अगर इनमें से एक भी चीज़ बेहतर होती तो शायद नुकसान कम होता। यही वजह है कि आज इस हादसे को ह्यूमन एरर चेन यानी इंसानी गलतियों के सिलसिले की मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है। एक अहम पहलू इंसानी नफ्सियात का भी है। उस दौर में टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा एतमाद था। लोग समझते थे कि अब बड़े जहाज कभी नहीं डूब सकते। यही एतमाद बाज औकात एहतियात कम कर देता है। टाइटैनिक ने दुनिया को याद दिलाया कि कुदरत के सामने इंसान की ताकत महदूद है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर जाए, जदीद दौर में भी टाइटैनिक का असर खत्म नहीं हुआ। समुद्री कवानीन, हिफाजती निज़ाम, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, सब में इस हादसे के बाद बड़ी तब्दीलियां आईं। आज जहाज़ों में रडार, ड्रिल्स, लाइफ बोट सिस्टम्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग लाजमी है, यानी एक सानहे ने आने वाले हजारों हादसात को रोकने में मदद दी। टाइटैनिक की कहानी हमें एक और सबक भी देती है, क़यादत और फैसलों का। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक तजर्बाकार कैप्टन थे, मगर बाज फैसलों पर आज भी सवाल उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रफ्तार कम करनी चाहिए थी, कुछ कहते हैं हालात अचानक थे। तारीख हमेशा फैसलों का तज्जिया करती है और यही तज्जिया हमें मुस्तकबिल में बेहतर फैसले लेने में मदद देता है। आज भी बहरे ओकियानूस की गहराई में टाइटैनिक का मलबा खामोशी से मौजूद है। वक्त के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि समुद्री बैक्टीरिया लोहे को खा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि शायद आने वाली दिहाइयों में इसके आसार भी मुकम्मल ख़त्म हो जाए, मगर इसकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो इंसानी तारीख का एक अहम बाब बन चुकी है। और शायद यही टाइटैनिक का असल सबक है। तरक्की ज़रूरी है, ख्वाब देखना ज़रूरी है, मगर गरूर ख़तरनाक होता है। एहतियात, मंसूबाबंदी और आजिज़ी हमेशा कामयाबी के साथ होनी चाहिए। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि ताकत और कमजोरी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक दौर की सोच, उम्मीदों और गलतियों की इलामत था। इसकी कहानी हमें रुलाने के साथ साथ सिखाती भी है कि इंसान सीखे तो तारीख उस्ताद बन जाती है, और अगर ना सीखे तो वही गलतियां दोबारा दोहराई जाती हैं। इसीलिए टाइटैनिक हमें एक सबक देता है, तरक्की करें, ख्वाब देखें, मगर एहतियात और आजिज़ी को कभी ना भूलें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को हिला देती है। और यही वजह है कि एक सदी गुजरने के बावजूद टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है, जो आने वाली नस्लों को भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ تاریخ کی ایسی مزید دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے کومنٹس ہی ہمیں مزید بہتر کام کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔